اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انداز گفتگو۔ جیسا کہ ہم پہلے ہمیشہ جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ان کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ انداز کا مطلب ہے طریقہ اور گفتگو کا مطلب ہے کلام کرنا، یعنی ہم کس طریقے سے گفتگو کر دیں گے یا کس طریقے سے کسی سے بات کریں گے وہ ہمارا انداز کلام کہلائے گا، طریقہ کہلائے گا کہ ہم بات کیسے کر رہے ہیں۔ کیونکہ گفتگو اگر آپ کی اچھی ہے، کلام اچھا ہے، بولنے کا انداز اچھا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک عام سی بات جو ہے بہت میٹھے انداز میں کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اگر ہم بہت عقل والی بات جسے ہم دانشمندانہ بات کرتے ہیں وہ بہت برے انداز میں کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے کہ گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت کی شکل اختیار کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ انسانوں اور جانوروں کے مابین سب سے بنیادی فرق کیا ہے؟ زبان کا بھی ہے فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر دیکھیں جانور جو ہے وہ صرف مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی ایک طاقت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے اور جانوروں کے مابین بنیادی فرق کس چیز کا آ گیا؟ زبان کا آ گیا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی گفتگو کو بہت خوبصورت رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو گفتگو کے اجزاء ہیں ان کی یعنی گفتگو کا جو انداز ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ ہر جگہ چاہے ہم سکول میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، مارکیٹ ہوں، جاب کی پلیس پر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہمیں اپنے بولنے کے انداز کو اچھا رکھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ قرآنی تعلیمات ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ہر جگہ بتائی ہیں۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 40 پر یہ ٹاپک موجود ہے، انداز گفتگو، جس کو آپ نے بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور بچوں آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، ابھی سے گفتگو کرنا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اس کا انداز جو ہے آنا چاہیے۔ جب آپ کمرہ جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ تھوڑی ہی دیر لیکچر سننے کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے۔ کچھ بچے بہت اچھے طریقے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں بولنا، چیخنا، پکارنا، اگر ٹیچر لیٹ آئی ہیں، اور آپ کا تو KMC میں سب ٹیچرز ماشاءاللہ سے ایسے چلتے ہیں جیسے کوئی کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس بات سے تو آپ ایگری کریں گے نا؟ پھر بھی اگر کوئی خدا نخواستہ ایک آدھا سیکنڈ لیٹ ہو جاتا ہے، آدھا منٹ، تو آپ لوگ بہت زیادہ بچے شور کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کا انداز گفتگو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی خاموشی سے بھی بیٹھی ہوتی ہیں بچیاں۔ تو آپ سب بچیاں ہیں بہت اچھی، لیکن اپنے انداز گفتگو کو قرآنی تعلیمات کے مطابق کریں۔ اب سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ وہ آپ کا جو پیج نمبر 40 ہے اس میں اس کی قرآنی آیات بھی دی ہوئی ہے، سورہ لقمان کی 19 نمبر ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْقَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہے۔
یہاں پر بھی آپ کے یہ میں نے بتا دیا ہے. ہمارے پیارے نبی نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا انداز گفتگو بہت اچھا رکھنا چاہیے. اب یہ جو میں نے آپ کو آیت پڑھائی اس میں اس کا ترجمہ بتایا. اس قرآنی آیت میں بظاہر اونچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ آہستہ بولے، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے. اس طرح تو کسی کو بات ہی سمجھ نہیں آئے گی. یعنی آپ کی آواز کے اندر ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، نہ اتنی چیخنے والی آواز ہو کہ دوسرے بندے کو سن کر اس کے کانوں کو بھی تکلیف ہو اور اس طرح چیخ کر بولنا اس کو برا لگے. اب یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کبھی بلکہ گدھے کی آواز کی تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ گدھے کی. بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اب اس لائن کو سمجھیں کہ جس طرح فور ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو اونچا بولنا ضرورت ہے آپ کی. جس طرح مثال کے طور پر اگر آپ کی اسمبلی کروائی جا رہی ہے تو اس میں اگر مائک آف ہے تو اس وقت اگر کوئی ٹیچر آپ کو بہت دور سے اونچی آواز میں لاسٹ گرلز تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہی ہیں تو اس وقت ان کو اونچا بولنا ہوگا. ٹھیک ہے. یا پہلے زمانے میں یہ اسپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے تو اونچی آواز بول کر مجمع کو بتایا جاتا تھا تاکہ ان کو وہ جو بات وہ پہنچانا چاہتا ہے، خطاب جو ہے، بولنے والا جو ہے، اس کی آواز وہاں تک پہنچ جائے. اس کے علاوہ ایسی صورت میں اونچی آواز میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی. اونچی آواز میں کلام کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے جب اس کا مقصد کسی پر رعب جمانا ہو، اپنی برتری ظاہر کرنا ہو. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اگر اونچی آواز میں بولوں گی یا بولوں گا تو کیا ہوگا کہ اس بندے پر میرا بڑا سخت قسم کا رعب پڑے گا. اگر کوئی آپ کا ملازم ہے، آپ کا کوئی نوکر ہے یا آپ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ رعب جمانا چاہتے ہیں، بہت اونچی اونچی چیخ کر بولتے ہیں، دس از ناٹ گڈ فیئر، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر حال میں پیار محبت سے بولنا ہے. چھوٹے بہن بھائیوں سے تو بڑے آرام سے کام لیا جا سکتا ہے. کس طریقے سے کہ آپ ان کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کریں، پیار سے بات کریں، اور آپ خود اچھے کام کریں تو وہ دیکھ کر آپ کو بھی اچھے کام کریں گے. اور ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کا مقصد کسی پر رعب جمانا ہو تو ایسی صورت میں بلند آواز میں بولنے کو گدھے کی آواز سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے اور اسے بدترین آواز جو ہے وہ کہا گیا ہے. آپ کے پیج نمبر 40 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کا ٹاپک بھی موجود ہے. اب آپ اگر اپنی مشق کو دیکھیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں مشق کا پہلا سوال ہے کہ انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو انداز گفتگو، انداز اور گفتگو کا مطلب بتانے کے بعد قرآنی تعلیمات کا یہ پورا ٹاپک اس کے اندر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو میں سے فرسٹ 3 لائنیں لے لینی ہیں، اور آپ نے کیونکہ یہ بلکہ فرسٹ 3 کیا لیں، آپ اس کو سیکنڈ 3 مرتبہ دہراتے تھے، یہاں تک لیں گے تو آپ کا فرسٹ کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرا بڑا کویسچن ہے کہ انسانی شخصیت پر انداز گفتگو کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ آپ کا پیج نمبر 41 پر ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی. یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 6 لائنوں پر مشتمل ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں خود سے بھی آپ نے لکھنا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے. پیچھے جو پیج نمبر 40 ہے اس میں سے کچھ حوالے دینے چاہیے. تو آپ کا یہ کویسچن جو ہے کم از کم 1.5 پیج کا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کا جامع سوال ہو جائے گا. باقی جو مختصر سوالات ہیں اس میں سورہ لقمان میں پہلا ہے آواز کے حوالے سے کیا نصیحت کی گئی ہے، وہ بھی آپ کا اس میں پڑھا دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس میں حضرت عائشہ والا بتانا ہے. گفتگو میں انداز کو کیا اہمیت حاصل ہے تو وہ آپ نے آخری اس میں سے بتانا ہے. اور خالی جگہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ دیتی ہوتی ہوں، وہ اپنے خود فل کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا ہے. انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی سے ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے. یہ تم لوگوں سے مراد جو ہے وہ ہم لوگ لیے گئے ہیں، بلکہ ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ یوں ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا تھا.
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پیارے نبی کی گفتگو کا انداز بتاتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ کتنی مرتبہ دہراتے تھے؟ 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اب ان سب احادیث سے، قرآنی تعلیمات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے، بلا وجہ تیز تیز بولنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ بہت زیادہ تیز بولتی ہیں اپنا وقار جو ہے وہ کھو جاتا ہے اس طرح، یعنی بلا وجہ تیز تیز بولنا جو ہے وہ آپ کے وقار کے منافی ہے۔ اسی طرح بیٹے جب آپ بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کریں گے تو وہ بھی تہذیب کے برعکس ہے۔ چیخ چیخ کر بولنا، خام خواہ شور مچانا، روب جمانے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کی شہرت اچھی نہیں رہتی کہ بچے اس طرح بولتے ہیں، ان سے بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے۔ دھیمی آواز میں بات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کر رہے ہیں تو اسے دہرا دیا کریں، کیونکہ دہرا دینا بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ سننے والا جو ہے وہ اچھی طرح بات جو ہے وہ سمجھ جائے۔ بعض کا یوں ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ آہستہ بول رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بات کو اگر دہرانا بھی چاہیں تو آرام سے دہرا دیں تاکہ اس کو سمجھ لیں۔ اور بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو تو بار بار بات دہرانا پڑتی ہے، وہ ان کی کوئی ہیبٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ سنیں، لیکن آپ نے زیادہ شور نہیں مچانا کہ کیوں بار بار پوچھ رہے ہو، چیخنا نہیں ہے، بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، دہرا دیں، کوئی بات نہیں، وہ آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اب گفتگو کا مقصد اصل ہوتا کیا ہے؟ گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا لیں۔ ہم نے اپنا مقصد یا اپنی بات یا اپنا کوئی پیغام جو ہے وہ کس تک پہنچانا ہے؟ دوسرے بندے تک پہنچانا ہے۔ جب ہم نے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت متاثر کن ہونا چاہیے، تاکہ سننے والا جو ہے کہے یہ شخص اگر اتنا اچھا بول سکتا ہے تو اس کا تو اعمال بھی بہت اچھے ہوں گے، اس کا کام بھی کرنا چاہیے اور اس طرح کا انداز بھی اپنانا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں گفتگو میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا کہ انداز سامع کی فہم و استعداد سے مطابقت رکھتا ہو۔ مثلاً ہم ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جو سامع کے لیے اجنبی ہو۔ سامع کا ہوتا ہے جو سن رہا ہے ہماری بات، وہ سامع کہلائے گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات لوگ ہوتا ہے نا کہ بولتے ہیں تو بیچ میں انگلش کے لفظ وہ کافی بول رہے ہوتے ہیں، تو سامنے جو آپ کے بیٹھا ہوا بندہ ہے کیا وہ انگلش جانتا ہے، کیا وہ انگریزی بول سکتا ہے؟ اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو آپ کی انگلش سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کس چیز سے غرض ہے کہ اس کو بات سمجھ آئے، اور یہاں پہ ہے کہ آپ اس کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ آپ اس سے انگلش میں بات 4 لفظ انگلش کے بولتے ہیں، 2 اردو کے بولتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی، تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انداز گفتگو، یہ میں نے ایک سلائیڈ اس میں بنائی کہ اس میں بہترین پیمانہ جو ہے کہ ہماری انداز گفتگو اور انسانی شخصیت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ یعنی اب جب آپ بولتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خاموشی جو ہے نا وہ ایک بند دروازہ ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، تو اس کے کھلنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے حماقت ہے یا لیاقت ہے۔ یعنی کوئی بندہ جب بولتا ہے نا بیٹے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا بیوقوف ہے یا بہت زیادہ بولنے والا ہے۔ تو آپ بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں دونوں کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ کسی شخص کی گفتگو سے سننے والا پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیر پا ہوتا ہے۔ ایک بدصورت آدمی کو لے لیں، اگر وہ محض اپنے شیریں کلام یعنی میٹھا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، تو اس ذریعے سے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح بہت خوبصورت انسان ہے، اس کا انداز گفتگو انتہائی جاہلانہ ہے،
کہ لوگ جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں کہ کیا آ گیا ہے بندہ، اس کو صرف دیکھنے سے تو بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جب یہ بولا تو بہت برا بولا، اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اسی طرح بیٹے کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہماری سوچ کا عکس ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو پہلے کچھ سوچتے ہیں نا، پھر ہی بات کرتے ہیں، پھر وہی سوچ جو ہے وہ عمل کی بنیاد بنتی جاتی ہے۔ اسی لیے گفتگو جو ہے اس کی مدد سے کسی انسان کے اندر کو ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ اپنی گفتگو کے میں الفاظ کا چناؤ جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں، بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، درست لہجہ اپنانے سے حتی الامکان گریز، درست جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ سخت قسم کا لہجہ جو اپنانا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو مشقی سوالات کے بارے میں بتایا، اس میں مندرجہ ذیل سوالات کے جامع جواب، اب میں نے جب آپ کو یہ سوالات بتا دیے، ان کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے، آپ لوگوں نے اب دیکھیں کل انشاءاللہ تعالیٰ یعنی آج آپ کا منگل ہے، تو منگل والے دن میں نے آپ کو یہ ٹاپک پڑھا دیا۔ پہلے والا بھی آپ لوگوں نے کام بھیج دیا، وہ میں نے چیک کر کے آپ کو واپس کر دیا، کچھ بچوں نے نہیں کیا۔ اب یہ پالیسی ہے کہ جو بچہ نہیں بھیجے گا اس کی رول کال جو کاؤنٹ ہے وہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کا ریکارڈ میں نے رکھ لیا ہے۔ دوسرا آپ لوگوں کے پاس اب ہے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 5 دن ہیں آپ کے پاس، اور ٹوٹل سوال بھی آپ کے 1 2 3 4 5 بنتے ہیں۔ چھٹی جو ہے وہ تو بک کے اوپر ہی کرنی ہے آپ نے۔ آپ ہر روز ایک ایک سوال کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ کام جو ہے وہ سیٹرڈے کو سب بچے اکٹھا پوسٹ کریں گے۔ سیٹرڈے کو آپ مجھے پوسٹ کر دیں، میں آرام سے اس کو چیک کر لوں گی، کیونکہ آپ کو ٹائم میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کام اچھا کر لیں، آپ کے پاس اور بھی سبجیکٹس ہیں، لیکن اسلامیات کو بھی یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹے دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ٹاپک تھا انداز گفتگو، کہ اس میں میری بات سننے کے بعد شاید آپ کے دل میں کچھ اثر کر ہی جائے کہ انسان اور جانور، یہ بس سوچ لیجیے گا کہ ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ کس چیز کا زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہوئی ہے، اگر ہماری زبان اچھی نہیں ہے تو آپ چاہے لاکھ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی کوشش کر لیں، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ بزرگوں کے ساتھ اچھا بولیں، بچوں کے ساتھ بہت اچھا بولیں، کیونکہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تب بھی بہت اچھا بولیں، اور جب آپ کمرہ جماعت میں بیٹھی ہوتی ہیں، کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ وہ بات وہ ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کیوں 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ آپ بھی دہرائیں گے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، کوئی دیکھیں کوئی اونچا بھی سنتا ہوتا ہے، کوئی بات کبھی کوئی کہتا ہے کہ چلیں دیکھتے ہیں اس کو یہ کتنی دفعہ یہ بولے گا، اور برداشت کتنی ہے اس میں، تو اسلام ہمیں برداشت کی بھی دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے ہر حال میں اپنا انداز گفتگو شاندار رکھنا ہے، چاہے آپ کمرہ جماعت میں ہیں، چاہے امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے رشتہ داروں میں گئے ہیں، چاہے مارکیٹ گئے ہیں، آپ نے اپنی ویلیو کس چیز سے بنانی ہے؟ اپنے انداز گفتگو سے بنانی ہے۔ اور جب آپ نے یہ مشقی سوالات کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ دوسرا میں نے ایک بات نوٹ کی کہ بچے جو ہیں وہ جتنا اسلامیت کا کام ہے اسے فرش پہ رکھ کے اس کی پکچر بنا کر بھیجتے ہیں، ساتھ ہی آپ کے پاؤں ہوتے ہیں، وہ اتنا برا لگتا ہے کچھ بچوں کو، میں نے وہ دیکھا، مجھے پسند ہی نہیں آیا کہ میں اس کو واپس سینڈ کروں کہ وہ جائے، تو ایسا مت کریں۔ اپنی جو آپ لکھتے ہیں اس کو ٹیبل کے اوپر رکھیں بہت اچھے طریقے سے، نیچے کوئی صاف کپڑا رکھ لیں، چادر رکھ لیں وائٹ، اور بھیج دیں اس کی پکچر۔ لکھنے کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے، اور تصویر جو ہے جو آپ مجھے امیج بھیجتے ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ اس میں دیکھ تو سکوں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ انک اچھی یوز کریں، اور کام جو ہے وہ نیٹ سے نیٹ تر کریں، اور سوال کو یاد کر کے لکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا، آپس میں ڈسکشن آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھیں، میں ویسے بتا بھی دیتی ہوں، علیحدہ سے بھی کچھ بچوں نے مجھے نمبر اپنے دیے ہوئے ہیں یا مجھے ایڈ کیا ہوا ہے، تو میں ان بچوں کو جواب دے دیتی ہوں۔ اگر آپ کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مجھ سے آپ کانٹیکٹ کریں گے بیٹے۔
ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پہلا سوال ہے کہ انداز گفتگو کے بارے میں ہمیں دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیں، سوال کو یاد کریں، ایک دفعہ کسی بہن بھائی کو سنائیں، نہیں ہے کوئی بہن بھائی امی کو سنا دیں، امی نہیں سن سکتی تو خود اپنے آپ کو سنا دیں، پھر اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو لکھ لیں، اور لکھ کر پھر بڑے خوبصورت انداز میں لکھیں، لکھتے ہوئے بولیں، اور اپنا بولنے کا انداز جو ہے وہ درست کرنا ہوگا، بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ہوتے ہیں نا انداز گفتگو کے، ہماری شخصیت پر اثر پڑتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو آپ سے بات کرنے والا، آپ کی بات سننے والا جو ہے، اگر اس کے پاس وقت نہیں بھی ہے تو جب آپ بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بات سن کر جاؤں، کتنی اچھی یہ بات کر رہا ہے۔ اور دیکھیں جب قرآنی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ہمارے پیارے نبی کا انداز گفتگو کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا انداز گفتگو اچھا ہونا چاہیے، تو ہمیں ہر حال میں اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، اچھا، تو پھر وہ ہم اس پر بھی توجہ دیں گے۔ اس کے بعد بچے میں نے آپ کا دیکھا ہے کہ 41 پیج کے اوپر آپ کے خالی جگہ ہیں، اس کے بعد آپ کے اگلے پیج 42 پر آتے ہیں، تو اس پر مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھنا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اس میں پہلا جو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، اچھا جی، یہ آپ لوگوں نے سارا خود کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، پھر خود پڑھیں اور اسے بک کے اوپر ہی رہنے دیں، پھر آپ کے صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔ یہ بھی بہت کرنے میں ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے کہ آپ بہن بھائی، ایک بچہ بولے اس میں 4 آپشنس بول رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس میں جواب دے دیتا ہے۔ جس طرح پہلا کہ بدترین آواز کیا ہے، تو اس میں بتایا جائے اونچی آواز ہے، مرغ کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے۔ کیونکہ ہم نے قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے نا، تو ہمیں کون سا فٹ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے گدھے کی آواز جو ہے وہ اس کو ٹک کرنا ہے۔ یہ آپ نے کوشچن نمبر 3، کوشچن نمبر 4 اینڈ کوشچن نمبر 5 یہ آپ نے بک کے اوپر ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اور انشاءاللہ اچھی بیٹیاں ہیں، آپ لوگ اس کو اپنائیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے۔